بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ حرف راز کے آج کے موضوعات میں سب سے پہلا موضوع ہوگا کہ حکومتی جو وزراء ہیں انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمات قائم ہو سکتے ہیں۔ کیا واقعی موجودہ حکومت اپوزیشن کے خلاف یہ مقدمات درج کرانے جا رہی ہے؟ اس پر آج معزز مہمانوں کے ساتھ کریں گے بات۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہے ٹیپ سکینڈل کے جو سابق خاتون اول ہیں ان کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دو سابق وزراء شیریں مزاری اور سابق وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، تو گویا انہوں نے اس آڈیو ٹیپ کی حقیقت کو مان لیا اور یہ الزام لگایا کہ جو حکومت جو ہے وہ آڈیو ٹیپ کر رہی ہے، اہم رہنماؤں کے جو ٹیلی فون ہیں وہ ٹیپ کیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ سے انہوں نے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی ایک اہم فیصلہ آج آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ ہے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق، اور جس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اگر 9 ستمبر تک یہ لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب حافظ طارق محمود صاحب نے اسلام آباد سے، اور لاہور میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب نوشاد احمد صاحب۔ تو شروع کریں گے ہم حافظ طارق صاحب سے جو اسلام آباد میں ہیں، اور اسلام آباد میں جو آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا واقعی موجودہ حکومت اور قیادت اس بات میں سیریس نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس معاملے میں فکس کرنے جا رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عثمان بھائی۔ ایک تو یہ کہ یہ اس قسم کے بیانات کے آرٹیکل 6 اور غداری اور فلاں جو ہے وہ محب وطن ہے نہیں ہے، یہ آپ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پولیٹکس کا طرہ امتیاز بن گیا ہے، کفر کے فتوے لگانا، دوسرے کو غدار کہنا۔ تو مجھے یہ جو پریس کانفرنس کی کل خواجہ صاحب نے، اس میں جو باتیں ہیں مجھے اس میں سنجیدگی کا عنصر کم نظر آتا ہے، سیاسی بیان زیادہ نظر آتا ہے۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کا ایک پورا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب والے معاملے کے اوپر بھی آرٹیکل 6 کی بازگشت سنائی دی گئی، اور پھر وہ معاملہ آج تک وہ بھی سیٹل نہیں ہو سکا کہ اس پہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ کسی نے کوئی ایک سیاسی بیان لگا دیا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جائے، وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے، اس پہ آرٹیکل 6 لگ جائے، یہ سب باتیں سیاسی بیانات تک تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت یا موجودہ جو اتحادی حکومت ہے وہ کوئی اتنی بڑی سنگین غلطی یا بلنڈر کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ آپ ڈراتے رہیں گے، دھمکاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے کہ جی آپ نے یہ کر دیا تو اس کا یہ نتائج ہوں گے، لیکن مجھے اس میں سنجیدگی کا عنصر نظر نہیں آتا۔ جو حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ کام یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کرپشن کی ہے 4 سال کے اندر، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لوٹ کے کھا گئے، اور ان کی بڑی بڑی اے ٹی ایم مشینیں تھیں اور ان کے بڑے بڑے اسکینڈل تھے اور بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، چاہے وہ ادویات کے اسکینڈل ہو، چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہو، چاہے وہ دیگر جو گندم کا اسکینڈل ہو اور دیگر معاملات ہوں، جو پاور سیکٹر کے اسکینڈل ہیں ندیم بابر سے لے کے دوسرے معاملات، یا شہزاد اکبر صاحب کا اسکینڈل ہو، یا کسی کے پیسے جو ہے وہ پاکستان میں آ کے کسی اور جگہ پارک ہو جانے والے معاملات ہوں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں۔ لوگ جو ہے جس طرح خان صاحب کی باتیں سن سن کے پک گئے تھے کہ کرپشن چور ڈاکو، کرپشن چور ڈاکو، لوگ آخر تنگ آ کے کہنے لگے کہ یار آپ ان کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا۔ تو یہ جو چیزیں جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے، آگے جا کے مسلم لیگ نون کی حکومت کو جواب دینا پڑے گا، اپنی گورننس کا جواب دینا پڑے گا، ان چیزوں کا جو کورٹ آف لاء میں یہ پروف کر سکے۔ یہ سیاسی بیان یہ ایک ببل کی صورت میں ہوں گے، اٹھیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی اس کی جو ہے مجھے نہ لانگ ٹرم اس کی کوئی مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ محض سیاسی بیانات ہیں، ڈرانے بالکل دھمکانے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہی سوال نوشاد احمد صاحب سے۔ نوشاد صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ حافظ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ بس مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کام ہوگا، یہ بس ایک کہانی ہے کہ جو نون لیگ کی اور موجودہ حکومت کی قیادت کرنے جا رہی ہے؟ جی یقیناً دیکھیں، حافظ صاحب نے آپ کو یہی بات کی ہے، تقریباً اس سے ملتی جلتی بات ہی میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ حکومت کے وزراء ہوں، اب فیڈرل منسٹر ہونا جو ہے وہ اس کی کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ کسی تحریک انصاف کے کسی وزیر نے یا جو مرکزی رہنما جس کو آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی آئین سبورٹ کیا ہے، یا یہ آرٹیکل 6 آئین سے متعلق ہے؟
آئین کو توڑنے یا آئین کی توڑنے میں مدد نہیں کرنے سے شاہ صاحب وہ جو متعلق ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں، بات جیسے یہ قومی ہے- اسمبلی کے اندر جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے جو کام کیا عدم اعتماد کے موقع پر، اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں اگین نا۔ وہ آرٹیکل جو آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق اس کے اندر جو سبورٹ کرنا ہے یا اس کو توڑنا موجود نہیں ہے۔ آپ آئین کو کسی حد تک آپ اس کو اپنی طرف سے اپنی ڈیفینیشن کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، ان کی اپنی سوچ کے مطابق وہ اس کو اس میں رکھنا ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ کسی طور یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ نے آئین کو توڑ دیا ہے، سبورٹ کر دیا یا اس کو ختم کر دیا ہے۔ جو آرٹیکل 6 ہے اس کو آپ کو پتہ ہے، دیکھیں وہ ہائی ٹریزن جو ہے اس کے لیے کیس بنانا اتنا آسان نہیں ہے، اسی آپ سپریم کورٹ کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک آپ کا جو کمپلیننٹ ہوگا وہ پراپر طریقے سے کمپلین کرے گا، اس کے بعد جو آپ کی مجلس شورا ہے وہ اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرے گی۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 6 کی گفتگو کی جا رہی ہے، اس کا مقصد بیسکلی نون لیگ کی حکومت اس وقت یا ان کے وزراء بیسکلی یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹا سکیں، اور جو تحریک انصاف کے جو ہمدرد ہیں ان کے اندر یہ بات پیدا کی جا سکے کہ جی یہاں پہ حکومت کوئی سخت ایکشن لے سکتی ہے، جو تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، اور عام آدمی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یا ایک جو سمپتھی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ اس قسم کے، تو یہ الٹیمیٹلی سیاسی بیان ہے۔ اچھا، سیاسی بیان بھی نون لیگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن حالات سے اس وقت نون لیگ گزر رہی ہے، جو گورنمنٹ کی سچویشن ہے، دیکھیں جس طرح حافظ طارق صاحب نے جو توجہ دلائی ہے کہ بھائی آپ کے کام ہے، اس وقت حکومت کا کام ہے، جو سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو جس معیشت کے جس چکی میں پس رہا ہے اس کو اس سے نکالا جائے۔ آپ دیکھیں کل وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی فوری طور پہ یہ پلانٹ چلا دو اور لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر لو۔ لوڈ شیڈنگ کنٹرول ہو جائے گی، فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ کسی طریقے سے جنریشن کو کنٹرول کرتے ہیں تو بھائی عام آدمی کے لیے تو اس وقت بل دینا عذاب ہوا ہوا ہے۔ آپ 35 سے 40 روپے یونٹ کا بل جو ہے وہ دیں گے۔ اب یہ آج حمزہ صاحب نے 100 یونٹ تک فری کی ہے۔ اب ایک بجلی آپس کی بات ہے، یہ کتنے لوگ ہیں جو کہ جن کا بل 100 یونٹ والے ہیں؟ شاید آپ ان کی سٹڈی پڑھیں اس سے زیادہ ہی آتا تو یہ بہت ہی کم ہوں گے۔ ایک پنکھا اگر آپ لگا لیں اور ایک بلب چلا لیں تو 100 یونٹ پھر بھی اس سے زیادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی بس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آئی واش ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں یہ بھی آئی واش ہیں۔ یہ بیسکلی ایک عام آدمی کو صرف جو ہے نا تھوڑا سا جھٹکا دینے کے لیے ہوتی ہے، یا عام آدمی کو بحث کے لیے دی جاتی ہیں کہ آپ جب گورنمنٹ اس طرح کی بحث میں الجھا دیتی، جس طرح ہم الجھ رہے ہیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج تمام جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ جتنے بھی اینکرز بات کر رہے ہیں وہ اسی موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی لاجیکلی اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے جس پہ یہ بات کی جا سکے کہ کسی نے آئین سبورٹ کیا تھا، آئین کو توڑا تھا، یا اس کے بعد آپ دیکھیے جو جنرل مشرف صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہوا وہ ایمرجنسی لگانے پہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی آئین سیٹ اسائیڈ کر کے تو پراپر وہ ایل ایف او کے تحت آ گیا تھا، اس کو چونکہ آئین کی پروٹیکشن مل گئی بعد میں، اس وجہ سے اس کے اوپر نہیں لگا۔ صرف ایمرجنسی ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ یہ بات ہوئی کہ جی یہ آئین کو سبورٹ کیا گیا ہے، آئین کھلواڑ کیا گیا ہے۔ تو اب یہ چیز ثابت کرنا، اس کے لیے آپ کو بہت سارے شواہد چاہیے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف وہی بات ہے کہ یہ وہ چیو کرنے کے لیے نا پبلک کو وہ کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، آئی واش کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے عام آدمی کے لیے کہ وہ مختلف بحثوں میں الجھ کے اس طرف سے وہ ڈائیورٹ ہو جائے جس طرف گورنمنٹ کا وہ گریبان پکڑے یا گورنمنٹ سے سوال کرے، جو بھی گورنمنٹ اس وقت کی موجودہ حکومت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ عام آدمی اپنے لیے جو مسائل جن مسائل کا شکار ہے اس سے وہ ڈائیورٹ ہو سکے اور گورنمنٹ پہ پریشر کم ہو سکے۔ گورنمنٹ پہ پریشر کم ہو سکے۔ حافظ طارق صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ اب اپنی کارکردگی کی بات کریں، تو اب جو ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں یہ ایک خوشخبری سناتے رہے کہ بھی آئندہ 24 گھنٹے، آئندہ 48 گھنٹے میں آئی ایم ایف کے ساتھ کسی ڈیل پر ہم پہنچ جائیں گے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ آج انہوں نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے تردید کی کچھ افواہوں کی کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی چیزیں ٹریک پہ ہیں یا فلانا ہے۔ حافظ صاحب آپ اسلام آباد میں ہیں، قریب سے جانتے ہیں، لوگوں کو رابطے میں بھی ہیں، یہ آخر معاملہ ٹک کیوں نہیں رہا، کسی سمت میں جا کیوں نہیں رہا، کیوں یہ معاملہ لٹک رہا ہے اتنے عرصے سے، اور جو کچھ بھی ہم سے مطالبات کیے جاتے رہے وہ عوام سہ رہے ہیں؟ روزانہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم یہ نہ کرتے تو ملک جو تھا وہ دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، اور ہم معیشت کو ٹریک پہ لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن معاملہ کسی طرف ٹھہر کیوں نہیں رہا؟ کیا ہے بیہائنڈ دی سین، کیا چل رہا ہے؟ جی عثمان بھائی، ایک تو بات یہ مفتاح صاحب نے درست کہی کہ نہ پروگرام سسپینڈ ہو رہا ہے نہ ختم ہو رہا ہے اور ہم ٹریک پہ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی جب ان کی حکومت آئی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کل ہی ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت مکمل ہو جانی ہے اور پرسوں ہمارے جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کے
اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے. وہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے تحت چیزیں ہونی تھی. ہم نے بات کی, کچھ چیزیں رکھی, انہوں نے نہیں مانی. اس کے بعد ہم نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پرائسز کے اوپر ہم نے پہلے سبسڈی ختم کی, پھر اس کے بعد ہم نے جو اپنے جو ٹارگٹ تھے وہ لیے. اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو لے جا کے ہم نے جب ان سے بات کی تو ان کے بعد پھر ریوائز ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ٹیکسیشن, آپ کو یاد ہوگا بجٹ میں اناؤنس کی کہ 1 لاکھ روپے تک پہ کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں مانتے, اس کو پھر آپ نے چینج کر دیا, 2.5% پہ لے کے آ گئے. اس کے علاوہ کیا ہوا, اس کے علاوہ جو لیوی والا معاملہ تھا وہ آپ جا کے مانے, 50 روپے تک آپ جو ہے وہ لیوی اب آپ کہتے جی ہمیں لگانی پڑے گی. 37.50 لیوی ہے, پھر اس کے بعد سیلز ٹیکس ہے, وہ آپ نے مانا. پھر جو آپ کا ریونیو کا ٹارگٹ تھا آپ نے بجٹ میں سیٹ کیا کہ ہم 7,100 کے قریب کریں گے, وہ انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ اس کو 7,500 پہ لے کے چلے جائیں. یہ سب چیزیں ہم نے مانی. یہ سب چیزیں ماننے کے بعد ہم لے کے آئے اس کو اپنی اسمبلی کے اندر, اور بجٹ سیشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہے یہ کٹ موشنز کے ذریعے اور بعد میں بل کی صورت میں منظور کرایا, اور اس کو ہوئے ہوئے ابھی دن نہیں گزرے ہیں. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے جب یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے, اگلے چند دنوں کے اندر ہو جائے گی. ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ جی یہ کل ہو رہا ہے, پرسوں ہو رہا ہے. یہ جن لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی تھی سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو منتھ آف جولائی ہے اس کے 2nd ویک تک سچویشن ٹھیک ہوگی, اور یہ جو پیسے آنے والا سلسلہ ہے وہ آپ کو 2nd یا 3rd ویک کے اندر ہوگا. تو مجھے لگتا ہے وہ ٹریک پہ ہے. چیزیں ہم ہائپ ذرا بڑی بنا دیتے ہیں, چیزیں دے دیتے ہیں, اور لگتا ہے کہ جی بس کل ہی مسئلہ حل ہونے والا ہے. تو مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن وہ اپنے ٹائم سے اور اپنے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے کریں گے. جی نوشاد صاحب, یہ والا معاملہ مثلا جو معاملات ہیں, مہنگائی اپنی جگہ پہ, عوام مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہے ہیں, دوسری جانب جب اب اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب کل مسئلہ حل ہو رہا ہے, پرسوں مسئلہ حل ہو رہا ہے, لیکن معاملات میں اپنا ٹائم لینا ہے, تو اس میں پھر ہم ہوپ کیوں کریٹ کر دیں؟ دیکھیے ہوپ اس لیے کریٹ کی جاتی ہے کہ معاملات بہت سنگین نوعیت کے تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی جو معاشی حالت ہے وہ ابتر ہو چکی ہوئی تھی اور ملک واقعتاً دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ کی جو LCs ہیں ان میں پرابلم آ رہا تھا. یہ تھوڑا سا بھی جو آدمی اکنامکس کو سمجھتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کتنے فولڈز بڑھ چکا ہے. یہ $45 بلین جی 48 بلین. اب $48 بلین آپ دیکھیں نا, حافظ صاحب بتا رہے ہیں, میں 45 کہنے لگا تھا جو پہلے کی فگر تھی. $48 بلین کا آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ لے کے آپ کیسے چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی ٹیکسیشن کہاں ہے؟ آپ کا جو اچھا, اور عوام بھی یہ بات سننے کو وہ تیار نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا تھا اس لیے ہم بھگت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کر رہے ہیں, آپ ہمیں ریلیف دیں. دیکھیں عثمان صاحب, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو آپ تحریک انصاف کی حکومت سے ہی جواب چاہتے ہیں نا. عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی جو حکومت وقت ہے وہ اس کا جواب دے گی. آپ یہ ہفتہ بھر 10 دن تو آپ یہ لارا کسی کو لگا سکتے ہیں, لیکن عام آدمی کو تو اس سے غرض نہیں ہے. جیسا میں آپ کو یاد ہوگا میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو اکنامک سروے کے فگرز ہیں یا یہ بڑی ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ $45 بلین ایک عام آدمی کو, ایک ریڑھی بان کو, ایک سائیکل پہ جانے والے آدمی کو, یا جس کے لیے زندگی اب اس وقت بہت تنگ ہے, اس کو کیا غرض لگتی ہے اس چیز سے کہ آپ نے کتابوں میں کیا چھاپ رکھا ہے یا آپ نے کتابوں میں فگر کیسے پورے کیے ہیں. یہاں تو وہ بھی منسٹرز گزرے ہیں جنہوں نے جو GDP کی باسکٹ ہی چینج کر دیتے ہیں, اس کے اندر جو آئٹمز ہوتی ہیں اس کو چینج کر کے GDP بڑھا دیتے ہیں. تو یہ فگر فجنگ جو ہوتی ہے یہ اس وقت تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. عام آدمی کو جب ریلیف ملتا ہے تو اس کی زندگی سہل ہوتی ہے تو وہ نظر بھی آتی ہے, اور اسی طرح جب مشکل ہوتی ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو عام آدمی کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. دیکھیے عام آدمی کو اس سے کیا غرض ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صبح اٹھ کے وہ اچکن پہن کر وہ کسی اجلاس کی صدارت کریں یا عمران خان صاحب کو ریلیف چاہیے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کی زندگی پہ جو افیکٹ ہے شہباز شریف صاحب کے ہونے کا یا عمران خان صاحب کے ہونے کا وہ تو اس پہ بات کرے گا. تو اگر اس کی زندگی سہل نہیں ہو رہی تو پھر کوئی بھی حکومتوں سے کیا فرق پڑتا ہے. چلیں جی, پہلے سیگمنٹ کا وقت ہم مکمل ہوتا ہے کہ اس میں اگلی جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے جو ٹیپ سکینڈل ہے اس حوالے سے جو آج دن بھر پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اس کا ذکر کریں گے. بریک کے بعد دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں.